جزاکم اللہ۔ محترم عمران قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب سے عرض ایک سوال پوچھنا ہے جی۔ ایک بندے نے سوال پوچھا تھا کہ اہل سنت کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان انبیاء اور رسول سے بڑھ کر کے بعد ان کی شان ہے، تو پھر یہ جو حدیث پاک ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو اس میں کیا مطلب یہ متفق علیہ حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، یا اس کے بارے میں اگر شاہ صاحب کچھ بتا دیں؟ اور اگر 15 منٹ رہ گئے نماز میں اگر ابھی بتا دیں پھر میں چلا جاؤں گا برائے مدینہ اگر۔ جزاک اللہ۔ محترم عمران صاحب شکریہ تشریف لانے کا۔ جی حضرت آپ فرما رہے تھے کہ جیسے فقہ میں دیکھیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہی اسی ماہ رجب المرجب شریف میں حضرت کا یوم وصال ہے 14 رجب المرجب کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقہا کی دنیا میں سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 2/3 مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو مجموعی تعداد ہے اس میں 2 حصے مسلمان حنفی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ ہر بر اعظم میں جہاں بھی آپ جائیں وہاں پہ احناف جو ہیں تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا، لیکن امام صاحب دیکھیں کہ فقہ کی تدوین میں امام صاحب کے جو اساتذہ ہیں ان کے نام سے فقہ کا نام کیوں نہیں پڑا؟ جی، فقہ حنفی کہا جاتا ہے، حالانکہ امام کے حضرت امام کے جو استاذ گرامی ہیں جن سے آپ نے بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا ہے، 2 سال کا عرصہ تو مشہور ہے، حالانکہ وہاں بھی 2 سال امام صاحب نے جو خاص اکتساب کیا اس کے حوالے سے نام آتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ گرامی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وارث ہیں علوم نبوت کے، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الہدا جن کا لقب ہے، ان کے بیٹے ہیں آپ امام جعفر صادق، تو حضرت امام اعظم ان کی زیر تربیت بھی رہے ہیں۔ مگر جس استاد کے ساتھ آپ نے تقریباً 20-22 سال کا عرصہ مسلسل اکتساب کیا ان کا نام ہے حضرت حماد ابن ابی سلیمان، اور حضرت حماد ابن ابی سلیمان جو ہیں ان کے استاد ہیں حضرت ابراہیم نخعی، اور حضرت ابراہیم نخعی کے استاد ہیں حضرت علقمہ بن قیس، اور حضرت علقمہ بن قیس کے استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے استاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ درس و تدریس مکتب جو نبوی مسجد نبوی شریف میں قائم فرمایا، اس کے معلم کی ڈیوٹی خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی لگائی۔ اب دیکھیے فقہ حنفی نہ تو عبداللہ ابن مسعود کے نام سے مشہور ہے، نہ علقمہ بن قیس کے نام سے مشہور ہے، اور نہ ہی ابراہیم نخعی کے نام سے مشہور ہے، نہ حماد ابن ابی سلیمان کے نام سے مشہور ہے، نہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی سے منسوب ہے، وہ فقہ حنفی کہی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے اپنے اساتذہ کا ہی فیض ہے۔ ایک شاگرد میں جو کمال ہوتا ہے تو استاذ کا ہی ہوتا ہے، صحیح بات کہ دین کی تفہیم تو وہی کرتا ہے۔ اور ایک اور بات، لطف کی بات آپ کو بتاتا ہوں، آج کے دور میں شاگرد اتنا اپنے استاد سے نہیں پڑھتا جتنا اس دور میں پڑھتا تھا۔ اس کی سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ آج تمام علوم مرتب اور مدون شکل میں موجود ہیں، تھوڑا سا استاد کا کام ہوتا ہے رہبری کرنا اور پھر وہ بات نکل آتی ہے۔ اس وقت نہ تو ابھی احادیث کے ذخیرے تھے مرتب شکل میں، مکمل احادیث اس طرح ہزاروں کی تعداد میں کسی کے پاس نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، تفاسیر بھی نہیں تھی، کیونکہ امام صاحب تو آپ جانتے ہیں نا 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، پہلے قرن میں، تو اس وقت ٹوٹلی کام ہی استاد کا تھا۔ تو مطلب ہے استاد سے ہی روایت لینا اور براہ راست یعنی اپنا جو ہے نا سینہ استاد سے منور کرنا۔ اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ کوئی بخاری شریف ہے اٹھا کے سامنے رکھ لی، بخاری تو اس وقت لکھی نہیں گئی تھی جب امام صاحب تھے، امام بخاری تو 100 سال بعد ان سے آئے ہیں۔ تو کہنے کا عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اس وقت جو ہے استادوں کے تمام علوم جو ہیں وہ شاگرد کے سینے میں جمع ہوتے تھے، اور اس کا سینہ اپنے اساتذہ کے علوم کا گنجینہ ایک خزانہ بنتا تھا۔ لیکن جب آپ نے مرتب کر دیا، آپ نے یہ ضرورت سمجھی کہ جس طرح ہم نے اساتذہ سے سیکھا ہے اس طرح لوگ نہ سیکھ سکیں گے بعد میں، تو جب فقہ کو مرتب کر دیا، 9,35,000 جزیات کی صورت میں فقہ حنفی ترتیب دے دی،
تو نظم کی وجہ سے انہی کے نام سے اس فقہ کو پہچانا جاتا ہے. حالانکہ یہ فقہ امام جعفر صادق کی بھی ہے، حماد ابن ابی سلیمان کی بھی ہے، ابراہیم نخعی کی بھی ہے، اور علقمہ بن قیس کی بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود کی ہے، اور خاص طور پر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ہے کہ جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود کا سینہ بھی روشن کیا ہے، لیکن نام اس کا آ گیا جس نے اس کو مرتب کیا. یہی حال تصوف میں بھی ہے. میرا خیال ہے کہ جواب کافی جامعیت کے ساتھ. ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ جواب آیا ماشاءاللہ. حضرت اگلا ہمارا سوال ہے، محترم تنویر احمد صاحب نے بریڈ فورڈ سے یہ سوال کیا تھا کہ میڈیکل کے لائن میں گردہ ڈالتے ہیں، اگر وہ کڈنی فیلئر اللہ نہ کرے ہو جائے کسی کا، تو اس میں کیا کسی مردہ کا اگر وہ وصیت کر جائے تو وصیت کرنا جائز ہے اس کا کہ میں اپنا کڈنی جو ہے ڈونیٹ کرتا ہوں، اور دوسرا زندہ شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اعضاء جو ہیں، انسانی بدن جو ہے اور اس کے جو اعضاء ہیں، اس سے نفع اٹھانا، کام میں لانا اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی گزارنا، یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہر انسان کو اس کا اختیار دیا ہے کہ وہ اس کی مرضی سے اس کے اپنا جو نظام ہے دماغ کا، دل کا، اس کے مطابق ہاتھ حرکت کرتے ہیں، پاؤں حرکت کرتے ہیں، وہ اس سے نفع اٹھاتا ہے، چلتا ہے اس کے ساتھ. لیکن انسان جو ہے وہ خود اپنی جان کا اور اپنے نفس کا، اپنے جو ہے اعضاء کا اس طرح کا مالک نہیں ہے کہ وہ ان کی بے کرے، اس کو بیچ ڈالے یا اس کو آگے دے دے. انسان بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، اس سے وہ انتفاع کر سکتا ہے اپنے اعضاء کے ساتھ، لیکن اس کو قطع کرنے کا یا بیچنے کا اس کو اختیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قتل نفس جو ہے، کوئی بندہ اگر اپنی جان کو مارتا ہے تو ایسا فعل حرام ہے. یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کا اپنی چیز ہے تو چاہے تو اپنی جان ختم کر لے، اس میں کسی کو کیا دخل ہے. لیکن ایسی موت جو ہے اس پر بڑی سخت وعید شدید آئی ہے، اور ایسی موت کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص اپنی جان کو تلف کرتا ہے. اسی طرح اعضاء کے تلف کرنے کا جو ہے، یا ان کو کٹوا ڈالنے کا، یا اس میں قطع و برید کرنے کا، یا اس کی شکل تبدیل، بنیادی ہے تبدیل کرنے کا، اس کا اختیار بندے کو نہیں ہے. اس لیے اگر وہ بندہ وصیت اس بارے میں کرے گا درست نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نظام کے تحت دنیا میں، کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ مسلم تو نہیں ہیں اس معاشرے میں، اور کوئی ایسا بینک ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی اعضاء جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، کسی طریقے پر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے آنکھیں بھی آتی ہیں، کئی ملکوں میں لوگ ڈونیشن کرتے ہیں یا اس طرح کی، اور اعضاء جو ہیں ان کی پیوند کاری کا مسئلہ کہ ان کو لگانا جسم کے ساتھ، اس صورت میں اگر اضطرار ہو کہ وہ بندہ بغیر اس کے مر جائے گا، اور ڈاکٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں بغیر کسی کا حق تلف کیے ان کے پاس کوئی ایسا بینک ہے اعضاء کا کہ جس سے وہ کوئی عضو لیتے ہیں اور اس کو فٹ کر کے، تو کچھ ڈاکٹر حکیم حاذق جو ہے، یہ ڈاکٹر وہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی ابھی آگے چلائی جا سکتی ہے طبی اعتبار سے. دیکھیں حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کو حال معلوم ہے کہ لگانے کے بعد بھی زندہ نہیں رہتے لوگ. اچھا ایسا ہو تو پھر اضطراری حالت میں کسی خون کا انتقال کرنا یا اعضاء کی پیوند کاری کرنا، اس کو اضطراری حالت میں فقہاء متاخرین نے جائز قرار دیا ہے. لیکن اس کو بیچنا اعضاء کو مسلم کا یا اس بارے میں وصیت کرنا یہ درست نہیں ہے. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ محترم غلام علی صاحب ہیں، سعودی عربیہ کا علاقہ ہے ینبو البحر، وہاں سے تشریف فرما ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. حضرت آپ کو اور حضرت قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں نہایت ادب سے سلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو حضرت یہ میں سوال کرنے سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ یہاں پہ آپ کا جو امہ چینل ہے، یہ پہلے یہاں پہ چل رہا تھا جو مڈل ایسٹ کا جو سیٹلائٹ ہے نا، نائل سیٹ،
جی اس پہ چل رہا تھا، لیکن پھر وہاں سے وہ مطلب وہ آف ایئر ہو گیا ابھی نہیں. اگر آپ اس کے لیے گزارش کریے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، ابھی ہم سب انٹرنیٹ پہ ہی دیکھ رہے ہیں، اسلام باکس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ہم، جی جی تو وہ کبھی سگنل آتے ہیں نہیں آتے، وہ پرابلم ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ یہ کوشش کریں دوبارہ اس پہ لانچ ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی. اس کے بعد میرے دو سوالات ہیں میرے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات کہ حرمین طیبین کے گرد و نواح میں جو عمارات، جو ہوٹلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، جی ان میں یہاں پہ جو قبلہ رخ جو پاؤں کیے جاتے ہیں اس کا وہ اہتمام نہیں ہوتا. بعض دفعہ قبلہ رخ پاؤں ہوتے ہیں، وہ بیڈ اس انداز سے لگے ہوتے ہیں کہ پاؤں کا رخ ادھر کرنا پڑتا ہے. اور بعض دفعہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ پاؤں کی طرف قبلہ ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ قبلہ ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ روضہ رسول ہے. تو اب بندہ کیا کرے، وہاں پہ کس طرف پاؤں کرے؟ ادھر بھی دل نہیں چاہتا، سوء ادب ہے وہ بھی، اور قبلہ کی طرف بھی ممانعت ہے پاؤں کرنے کے لیے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور یہی صورتحال باتھ رومز میں ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے حضرت کہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے علم میں ہی ہو کہ پاکستان میں ملتان کے اندر ایک کوئی پیر صاحب آئے ہیں، ان کے شاہ رکن عالم کالونی میں ان کے بڑے عجیب و غریب عقائد سننے میں آ رہے ہیں کہ وہ ایک تو ان کے بال بڑے بڑے عورتوں جیسے لمبے لمبے بال ہیں. اس کے بعد پھر وہ رمضان شریف میں تراویح بھی کبھی 2 رکعت، کبھی 4، کبھی 6، یا نہ 8 پڑھتے ہیں نہ 20 پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی پوری کائنات پہ میرا تصرف ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی میری زبان سے خدا بولتا ہے، میری زبان سے نبی بولتا ہے، مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں، مجھے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے جی میں نبی، یعنی جو سلسلے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے تبع میں ہوتے ہیں، انبیاء سلسلوں کے تبع میں نہیں ہوتے. تو چونکہ ہم جو ہیں وہ سلسلے میں رہ کر بھی بات کرتے ہیں اور سلسلے کو ایک طرف رکھ کر بھی بات کرتے ہیں، چونکہ انبیاء کو سلسلے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کبھی کہتا ہے جی میں براہ راست صحابہ کرام سے وہ فیض حاصل کرتا ہوں، اور اپنے وہ جو مریدین ہیں ان کو وہ کہتا ہے جی یہ بدری صحابہ کی طرح ہیں، اور بدر کے صحابہ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ہوگا، وہ مطلب ان سے کوئی حساب و کتاب کے بغیر وہ جنت میں جائیں گے. تو اس طرح کے یہ عقائد ہیں. اگر اس کے متعلق آپ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں تاکہ جو لوگ اس جو عقائد ہیں اس کے، ان سے لوگ جو ہیں وہ آگاہ ہو جائیں اور اس کے وہ چنگل میں پھنسنے سے لوگ جو ہیں بچ جائیں. تو یہ میرے 2 سوالات تھے، تو اگر آپ جی جزاکم اللہ. غلام علی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے سعودی عربیہ سے، جی جی ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں. آپ کنٹرول روم میں ذرا اپنا نمبر وغیرہ لکھوا دیں تاکہ جو بات آپ نے کی ہے وہ آنیر اور آفیر والی، تو ہمارے کنٹرول روم کے احباب اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ رابطہ کر سکیں. جزاکم اللہ، شکریہ. جی حضرت، اگلا ہمارا سوال تھا مسز ناصر صاحبہ کا برمنگھم سے، جو انہوں نے آج سوال کیا، اور ان کا سوال یہ تھا سر اس سے پہلے حضرت یہ ایک پچھلا سوال اہم تھا، مقصود صاحب نے بریڈ فورڈ سے کیا تھا کہ جو جنت البقیع میں مدفون لوگ ہیں ان کے بارے میں جو سنا گیا ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور وہ حساب و کتاب کے بغیر جنتی ہیں، تو ہر طرح کا بندہ اگر وہاں جو بھی دفن ہو جائے اس کے ساتھ یہی اس کے لیے رعایت ہے یا اس میں کوئی تخصیص ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقصود صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے عذاب میں تخفیف اور کسی دن کے حوالے سے تدفین کے اندر کہ کسی دن کی نسبت سے ہو جائے تو اس میں جو کمی ہے کہ اس کے لیے سہولت رہے گی یا عذاب میں کمی ہوگی، تخفیف ہوگی، ان سب صورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. سبحان. ایمان پہلی شرط ہے. ایمان اور عقائد، اصول دین پر ایمان اور تصدیق قلبی اس کی جو ہے وہ بالکل درست ہونی چاہیے. ایمان جب ہے تو پھر اس کے بعد یہ سب جتنی بھی تخفیف والی باتیں ہیں، سہولتیں ہیں، شفاعت کی باتیں ہیں، استغفار کی باتیں ہیں، یہ سب درست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان شرط اول ہے. قرآن مقدس میں کہہ دیا گیا کہ لا یخفف عنہم العذاب، اور جو کفار ہیں ان کے عذاب میں تخفیف والی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں کفار کے عذاب میں تخفیف کی کوئی خاص وجہ ہوئی وہ تب ہو سکتی ہے جب وہ
احادیث صحیحہ سے یا قرآن پاک کی آیت سے ایسا معلوم ہو کہ کسی خاص سبب سے عمل اس کا بھی قبول نہیں ہوگا، چاہے کتنا بھی بڑا کوئی درجے والا ہو یا کتنا بڑا بھی ہو، کیونکہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ کافر کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور ایک مرتبہ نہیں، قرآن میں 20 آیات ایسی موجود ہیں جس میں یہ واضح ہے کہ کفار کے اعمال قبول نہیں ہوتے اور اعمال کے نتیجے میں ان پر کبھی تخفیف نہیں ہوتی۔ ہاں جیسے ابو لہب کے عذاب میں تخفیف والی حدیث جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، تو اس کی تقریر بھی محدثین یہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف حضور کی عظمت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک نبی کریم علیہ السلام کے اور چچا کے بارے میں بھی تخفیف کی والی حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس کا سبب بھی صرف لولا آنا لکانا من اسفل فی اسفل النار، میں نہ ہوتا تو سب سے نچلے درجے جہنم میں ہوتا وہ، یہ موجود ہے مسلم شریف کی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی یہ بات جو ہے ذہن نشین رہے کہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک بخاری شریف صفحہ نمبر 104 پر موجود ہے، جو میں ابھی دوسرے حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس میں بھی تخفیف عذاب کا ذکر ہے، مگر اس میں بھی اعمال کی قبولیت کا نہیں، صرف نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ لیکن اب یہ ہے کہ جو بھی دفن ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ بات کہیں موجود نہیں ہے کہ وہ اگر ایمان کے ساتھ نہیں بھی ہو رہا تو اس کی تخفیف ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی ایسا موجود نہیں ہے۔ لہٰذا بقیع شریف کے اندر صاحب ایمان بندہ اگر دفن ہو رہا ہے اور اس کے اعمال میں معاذ اللہ اگر کوئی کمی ہے یا اس سے کچھ فسق ہوا ہے تو اس میں کمی ہو سکتی ہے عذاب میں اور اس کے سختی میں، کیوں کہ وہ جگہ بھی بابرکت ہو سکتی ہے، دن بابرکت ہو سکتا ہے، اور پھر بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا، صحابہ پاک کا، اہل بیت کا قرب جو ہے وہ بھی فائدہ دے گا، دیتا ہے فائدہ وہ، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عائشہ صدیقہ سے اس بات کی اجازت مانگی نا کہ مجھے باندھو، تو آپ فرماتے ہیں مجھے دنیا و ما فیہا سے یہ اچھا لگتا ہے، ہر نعمت سے بڑی نعمت لگتی ہے کہ مجھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے قرب میں مجھے یہ جگہ مل جائے، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ تو مطلب ہے کہ اہل اللہ کا قرب جو ہے یہ بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے ایمان ضروری ہے، ورنہ ان کو بھی تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے کہ کوئی ڈاڑی بال دے انہوں نے نیڑے جا کے۔ جزاک اللہ۔